الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. محترم مرتضیٰ مجید صاحب اور ان کے فرزند محمد شہیر صاحب اور دیگر اہل خانہ ہر سال عقیدت اور محبت سے یہ محفل سجاتے ہیں اور ہم سب کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل میں میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے اور ان کو اور ہم سب کو بے پناہ برکات عطا فرمائے. مجھے جب سے تعارف ہوا ان کا، پہلے جب آیا تھا پہلی مرتبہ تو تعارف نہیں تھا، بعد میں تعارف ہوا. یہ خاندان حضرت حکیم الامت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وابستہ ہیں. اور جس طرح انہوں نے اپنی بزرگ خاتون کا نعتیہ کلام چھاپا اور اس کے لیے تقریب منعقد کی، اس کا مطلب یہ کہ نیک ماں کی اولاد ہیں جس نے عشق رسول کی ان کو تعلیم اور تربیت دی ہے. اللہ تعالیٰ اس خاتون کے بھی درجات بلند فرمائے اور پورے گھرانے کو اللہ برکات عطا فرمائے. مجھے شہیر صاحب نے جو موضوع دیا اس پہ کم از کم 4-5 گھنٹے کا ٹائم دیتے تو میں پوری طرح بیان کرتا. مختصر سی چند باتیں. پہلی بات یہ کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو. ایمان میں فلیکسیبلٹی یا لچک
نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں آندھیاں طوفان آتے ہیں تو جو بڑے مضبوط درخت ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی جڑیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو مضبوط چٹانیں ہوتی ہیں، راکس جن کو کہتے ہیں، اس کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ پر یلغار ہو، پوری دنیا کفر آپ پہ یلغار کر دے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ بندہ ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے، ایمان نہیں لیا جا سکتا۔ ہماری ایمانی حالت ایسی ہونی چاہیے، ورنہ ہم نام کے مسلمان ہوں گے، وقت گزار لیں گے، زمین پر اس لیے پس رہے ہیں کہ مسلمان کہلاتے ہیں، زمین کے اندر مشکل ہو جائے گی کہ ایمان والے نہیں تھے پھر۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان مضبوط ہو، اور ایمان یقین کامل کا نام ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، جنت دوزخ پر، تقدیر پر ایمان، یقین مضبوط ہو۔ یہ جو ایمان ہے یہ عقیدوں کا مجموعہ، اسلامی عقائد کا مجموعہ، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ دنیا کا کوئی شخص کتنی بڑی بات کہہ دے وہ اسلامی عقیدہ بن سکتا نہیں، کیونکہ عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ اب قرآن کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں کی جا سکتی، حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں کی جا سکتی، قرآن حدیث کی روشنی میں بات کی جا سکتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے نبی پاک کی آمد کا بیان ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں 3 شانیں نبی کی بیان ہوئیں اور ہمیں 3 کاموں کا اللہ نے حکم دیا۔ نبی کی شان کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں۔ شاہد کس کو کہتے ہیں، مبشر کس کو کہتے ہیں، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ مختصراً بتا دوں، شاہد ویسے آپ کہیں گے گواہ کو کہتے ہیں، تو گواہ بھی وہی ہوتا ہے جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں حاضر و ناظر۔ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے جسم پاک، ان کی باڈی، بلیسڈ باڈی، ایک ہے ان کی نورانیت، تو وہ اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہیں۔ پوری کائنات میں ان کی نورانیت، لائٹننگ کہہ لیں، لومیننس کہہ لیں، جلوہ گر ہے۔ یہ پورا ایک موضوع ہے۔ ہم فزیکلی ان کی پریزنس نہیں مانتے، اسپریچولی مانتے ہیں، نورانی روحانی طور پر۔ آسان سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے سورج کا وجود، وہ آسمانوں میں، آسمان سے مراد بلندی، اونچائی پر، سمون اس کا مادہ ہے سماوات کا، اونچائی پر، مگر اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ میرے نبی آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، جسم کے ساتھ مدینے میں، نورانیت پوری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ یہ شاہد کے حوالے سے صرف ایک بات، ورنہ یہ پورا ایک موضوع ہے۔ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے۔ دنیا میں 1 منٹ میں لاکھوں افراد مرتے ہوں گے۔ روح قبض کرنے کی ڈیوٹی ملک الموت کی، تو جو نبی کے نور سے بنا ہوا فرشتہ ہے،
ایک وقت میں لاکھوں جگہ موجود ہو جاتا ہے، تو جب ان کے نور سے بنے فرشتے کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔ اور ٹیلی ویژن نے یہ مسئلہ آپ کے لیے آسان کر دیا۔ اب تو ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ میں بول رہا ہوں، یہ کیچ کر رہے، دنیا بھر میں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ایک ہوں لیکن لاکھوں جگہ نظر آ رہا ہوں یا نہیں؟ تو جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو شاہد بنا کر بھیجا، پھر مبشر، خوشخبری دینے سنانے والے، ہمیں جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، وہ ہمیں گناہوں کے انجام سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ ہم صحیح رہیں۔ تو یہ ان کی 3 شانیں بیان ہوئیں، اور پہلے فرمایا اِنَّا ارسلنا کا، ارسلنا ارسال سے ہے بھیجا، بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا خلقنا، ہم نے بنایا، نہیں، بھیجا۔ تو جب وہ آئے ہیں تو اس وقت بنے نہیں، بنے وہ ساری کائنات سے پہلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں بیان فرما کر اللہ نے ہمیں 3 حکم دیے۔ پہلا حکم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ حکم ہے، ایمان لاؤ جیسا کہ لانا چاہیے پوری طرح، ایک حکم۔ پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو۔ عزت آپ جانتے ہوں گے اس لفظ کو، انگلش والے ریسپیکٹ کہتے ہیں، آنر کہتے ہیں، ناموس کے معنی بھی عزت کے ہیں۔ تو جب ہم ناموس رسالت کہتے ہیں یعنی رسول کی عزت کی بات، تو حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ، کہ ایمان لاؤ۔ ایمان لا کر کیا کرنا ہے؟ نبی کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ اب ہو کی ضمیر اللہ کی طرف تو اللہ کی، اور ہو کی ضمیر نبی کی طرف تو ان کی پاکی بیان کرو۔ اگر مراد اللہ کی پاکی ہے تو سنیں، پہلے ذکر ہے ایمان کا، پھر ذکر ہے تسبیح کا، درمیان میں نبی کی تعظیم و توقیر۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان لانے والے کے لیے عبادت بعد میں ہے، نبی کی تعظیم پہلے ہے۔ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کا کوئی عمل عبادت کا درجہ پا سکتا نہیں۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، سن لیجئے، آپ کے ذہنوں میں ہوگی، میں اس کو نمایاں کر دوں۔ یہ بتائیے شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ عزازیل نام تھا، فرشتوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا تھا، اور کہتے ہیں 6 لاکھ برس اس نے عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، اس کو ایک مانتا تھا، موحد تھا، توحید کا ماننے والا۔ اس نے فرشتوں کے اندر جا کر بھی جنت میں بھی چلا جاتا تھا، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی۔ جب نبی کی تعظیم کا وقت آیا اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، نہ اس کی عبادت کام آئی، نہ عقیدہ کام آیا۔ جب نبی کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے مردود، راندائے درگاہ، دھتکار دیا، اس پہ کرس، لعنت ہو گئی۔ اب وہ قیامت تک اور ابد الآباد تک وہ لعنتی ہے۔ کیوں؟ عبادت تو کرتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، مگر تعظیم نبی کی نہیں کی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو جو تعظیم آدم نہ کرے وہ شیطان بن جاتا ہے،
جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ شیطان سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کی تعظیم وہ کام ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ ہرگز درست ہو سکتا نہیں۔ اچھا چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان لا کر سب سے پہلی عبادت جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آپ نے سب پڑھ لیا۔ اب میں پوچھوں آپ سے کہ اسلام کے ستون کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے 5۔ پہلا گواہی ہو گیا، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ تو آپ کہیں گے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور کہا جاتا ہے جیسا کہ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اولی پرسش نماز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو نماز سب سے بڑی عبادت، روزانہ 5 وقتہ لازم، کوئی شرعی عذر ریزن نہیں ہے تو چھوڑنے والے کے لیے عتاب ہے، عذاب ہے، اللہ معاف کرے جو ہمارا حال ہے سستی کا۔ تو سب سے پہلا کام نماز۔ میں پوچھوں گا یہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہیں گے جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان وقتوں میں رکعتیں جو بتائی گئی ہیں وہ ادا کرنا تو حکم اللہ کا ہے۔ آپ قرآن والی نماز مجھے پڑھ کے نہیں دکھا سکتے۔ میں پوری دنیا کو کہوں گا قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے قرآن میں، پھر آپ باندھتے ہیں ان کو، بایاں ہاتھ نیچے، دایاں ہاتھ اوپر، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھا، انگلیوں سے آپ نے کلائی کو تھام لیا، یہ دکھائیں نا مجھے قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ اچھا جی فجر کی 4 رکعتیں، 2 سنتیں، 2 فرض، پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنی ہے، ہاتھ باندھنا ہے، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر آپ نے تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے کرنے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں ہوں، 4 رکعتیں ہوں، 3 رکعتیں ہوں، ذرا مجھے قرآن میں دکھائیں نا، یہ ترتیب ساری مجھے دکھائیں جی۔ ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی یہ 3 فرض جو پڑھتے ہیں مغرب کے، دکھائیں قرآن میں۔ اللہ چاہتا ایک ایک بات کھول کر بیان کرتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، مگر اللہ نے صرف حکم دیا نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ وہاں سے پتہ چلے گا۔ خود نبی پاک فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ یہ نہیں فرمایا سلو کما اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، فرمایا جس طرح پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو مجھے بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، عبادت اللہ کی ہے، ادائیں اس کے حبیب کی ہے۔ جو اس کے حبیب کی اداؤں کی نقل کرتا ہے، حبیب کی اداؤں کی نقل اللہ کی عبادت اور سب سے اہم عبادت۔ چلے محبت کی ایک بات اور سناتا ہوں۔ نماز میں آپ کھڑے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں، رکوع میں گئے ہیں، پھر سجدہ کیا ہے، پھر قعدہ بیٹھنے کو جس کو آپ لوگ التحیات کہتے ہیں۔ کھڑا ہوا آدمی الف کی طرح لگتا ہے، رکوع میں گیا ہو تو جیسے عربی میں ہا ہے لکھتے ہیں ویسا لگتا ہے، سجدے میں گیا ہوا آدمی میم کی طرح ہے، بیٹھا ہوا دال کی طرح۔ یہ نماز کو دیکھیں تو لفظ احمد کا نقشہ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سجدے میں ہو، اس کے لیفٹ سائڈ بائیں طرف کھڑے ہو کے ذرا دیکھیے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ راز کیا ہے؟
یہ علماء صوفیاء جو عارف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کے بائیں طرف کھڑے ہو کے دیکھو تو سجدے کی حالت میں بندے کا پورا جسم لفظ محمد کا نقشہ بنا ہوتا ہے. اس کا سر میم ہے، دونوں ہاتھ ہے، پشت اس کی میم اور پاؤں کی انگلیوں تک دال کا نقشہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. تو میں آپ کو حج بتاؤں، حج سارا اداؤں کا نام ہے. زکوٰۃ آپ قرآن میں ہے زکوٰۃ کا حکم، 32 جگہ لفظ آیا ہے قرآن میں زکوٰۃ کا. صدقات کا لفظ آیا ہے. یہ جو آپ 100 پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہو مجھے قرآن سے دکھاؤ. میں آپ سے کہوں دکھائیے مجھے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 40 پر 1 روپیہ دینا ہے، 100 پہ 2.5 روپے دینے ہیں؟ دکھائیے. آپ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے حبیب کے بھی محتاج رہیں. ہم نبی کے بغیر ایمان کا کوئی تصور کر سکتے؟ کہہ دیجئے. بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے. میں سبحان اللہ بھی نہیں کہنے کو کہوں گا، وہ آپ خود کہے تو آپ کو ثواب ملے گا، میرے کہلانے سے نہیں. یاد رکھیں، توجہ فرمائیں، نبی کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں. شیطان بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ ہو گیا کافروں میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو نہیں مانا. تو جو نبی کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں. اچھا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا قرآن کریم کے بارے میں جتنا بھی مطالعہ، جتنا پڑھتے ہوں گے، تھوڑا بہت تو مطلب کچھ باتوں کا معلوم ہوگا. میں ان سے پوچھوں کہ قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان کہاں؟ ان کو ساری آیتیں یاد نہیں ہوں گی. یہ سورہ اخلاص پڑھ دیں گے فوراً کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. اتنا تو کہہ ہی دیں گے کہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے هُوَ اللَّهُ احد. ہوا کے معنی وہ، اللہ کا نام، احد ایک. یہ هُوَ اللَّهُ احد کلمہ پورا ہے یا نہیں؟ دیکھا جائے تو پورا کلمہ ہے، جملہ پورا ہے کہ وہ اللہ ایک. یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ فرما دیجئے. کیا مطلب؟ یہ لوگ نہیں جانتے. محبوب تیرے بتانے سے جانیں گے. تو اللہ اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کروا رہا ہے. اس نے اپنے حبیب کو اپنی ذات و صفات کی دلیل بنایا ہے. تو ہم اللہ کو بھی جانتے ہیں تو نبی کے بتانے سے جانتے ہیں. یہ صرف ایک آیت نہیں، متعدد آیات. تو میں مضمون کو پھیلا نہیں سکتا، جو ٹائم دیا اس کی پابندی کروں گا. بتا کیا رہا ہوں کہ ہمیں تو اللہ بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے. ہم نے اللہ کو جانا پہچانا ہے تو نبی کی برکت سے جانا پہچانا ہے. اور روایت بتائی جاتی ہے کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، تو میں نے اپنے حبیب کو پیدا کیا. اور جس کا وجود اللہ کا تعارف ہے وہ کتنا قابل تعریف ہے، اس کی کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے، وہ کتنی عظمت والے ہیں. میں اور آپ ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتے نہیں. آپ لوگوں کو صوفیاء کے نام شاید سننے کو ملے ہوں. ان میں سے ایک بہت بڑی ہستی ہے، نام ہے ان کا طیفور بن عیسیٰ. اس نام سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے. ان کی کنیت، پکارا جانے والا نام، اس سے پہچانتے ہیں. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں. اولیاء میں بہت اونچا مقام ہے. ان کا فرمان ہے میں نے 70,000 سال، کتنا کہیے گا آپ کو اندازہ ہو، 700 نہیں، 7,000 نہیں، 70,000، 70,000 ایئرز، 70,000 سال میری روح نے
عالم ارواح میں، اسپرٹ ورلڈ میں پرواز کی ہے، وہ کہتے ہیں 70,000 سال پرواز کرنے کے باوجود مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ وہ تو یہ کہیں، اور آج کوئی اگر اٹھ کے کہے کہ وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، ہمارے جیسے بشر، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، مگر وہ میرے آپ جیسے بشر نہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ جبریل کی نورانیت سے میرے نبی کی بشریت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حقیقت میں کوئی جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے، پوری طرح جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، ہم جان سکتے نہیں۔ یہ بات غالب کو سمجھ آ گئی، اردو کا مشہور شاعر، 200 سال پہلے جو اردو لکھ گیا ہے آج بھی اس کو اردو معلیٰ کہا جاتا ہے۔ کسی نے اس سے کہا اتنی شاعری کی ہے فارسی میں، اردو میں، کوئی نعت بھی لکھو، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور کی تعریف اللہ پر چھوڑ دی ہے، حضور کی تعریف میں نے اللہ پر چھوڑ دی ہے، کیوں کہ میں ان کو جب پوری طرح جانتا نہیں، ان کی تعریف کیا کروں گا، ان کے مرتبے کو جانتا ہے تو خدا جانتا ہے، تو وہی پوری تعریف کر سکتا ہے۔ ہمیں حکم دیا نبی کی تعظیم کے لیے درود و سلام کا، قرآن میں حکم ہے ایمان والوں کو درود و سلام، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں، فرشتوں کو حکم دیا۔ جب اپنے حبیب کی تعظیم کا وقت آیا فرمایا میں درود بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو، تو جس نے وہ تعظیم نہیں کی وہ مردود ہوا، تو جو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ شیطان سے بدتر ہے یا نہیں؟ ورس دین سیٹن ہے یا نہیں؟ تو سوچ لیجئے، اندازہ کر لیجئے، یہ وہ ہستی ہے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی تعریف کے لیے ہے، ان کو پیدا ہی تعریف کے لیے، اور نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی یہی ہے جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ایمان لا کر ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ رب کا حکم ہے۔ پتہ چل گیا مومن وہی ہے جو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے۔ ہمیں عربی پڑھنے کا شوق نہیں ہے، انگلش سے ہم زیادہ وابستہ ہو گئے۔ پہلے سلیبس نصاب ہمارے پاس ہمارا اپنا تھا، اب وہ بھی غیروں سے آتا ہے، او لیول ہو یا اے لیول ہو، وہ بھی غیروں سے۔ پہلے آپ کے ہاں معاشیات تھے، اخلاقیات کے موضوع تھے، اسلامیات تھی، سب کچھ۔ اب آپ کے یہ چیزیں انہوں نے آپشنل کر دی ہیں، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، سلیبس آتا ہے آپ کا غیروں کے پاس سے۔ آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کیا سیکھیں گے؟ ہمیں عربی بھی نہیں آتی، عربی آتی ہو تو چلے ہم کچھ باتیں جان لیں۔ افسوس کہ ہم پر یلغار کرنے والے وہ مسلسل یلغار کرتے ہیں، ہم ان کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کا دماغ صاف ہے، اس میں باتیں نہیں، وہ بیج بو کے اپنی فصل لگا لیتے ہیں۔ پہلے ان کو محنت کرنی پڑتی تھی بہت، اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا آ گیا، اتنی چیزیں آ گئیں، اب ان کے لیے آسان، وہ شوشہ چھوڑ کے آپ کے ذہنوں کو بہکاتے ہیں، آپ کی انٹینسٹی چیک کرتے ہیں، حرارت کہ مسلمانوں میں اب کتنی گرمی باقی ہے، کتنا عشق رسول، کبھی خاکوں کی بات، کبھی کوئی بات چھیڑ کے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے ہم گناہگار ضرورت ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم گناہگار ہیں مگر نبی کے وفادار ہیں۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں
نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں. یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. آج ضرورت پڑ گئی مسلمانوں کو بتانے کی، حالانکہ ہر مسلمان کو جو بات یاد رکھنی چاہیے آج آپ کو سنانی پڑ گئی، بتانی پڑ گئی کہ نبی کی تعظیم سب سے بڑا کام. ہم اس کو کچھ لوگ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یوں ٹھیک نہیں. یہ کیوں اس طرح کی باتیں وہ آپ کو شک میں ڈالتے ہیں تاکہ کہیں آپ پکے نہ ہو جائیں. یہ لڑوانے والی باتیں ہیں، اور جس پہ رب ہر وقت درود بھیج رہا ہے اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اور رب کے درود بھیجنے کا مطلب بخاری شریف میں حضرت ابو العالیہ کا قول موجود ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے. تو جس کی تعریف رب کرے کیا وہ اس جیسا کوئی شان والا ہو سکتا؟ اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایمان کی جان ہے، ایمان کی. اچھا قرآن پڑھیے. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا. 25-26 نبیوں کے نام ہیں قرآن میں. اللہ نے سب کو نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم. مگر پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں ملے گا. جہاں پکارا اللہ نے وہ رب ہو کر عزت سے پکارتا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین طٰہٰ. تو جب رب ہو کر اتنی عزت دے رہا ہے ہمیں کتنی عزت دینی چاہیے. شاعر ترجمانی کرتا ہے، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو. بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. بے لقب ان کا نام مبارک کہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. توجہ کیجئے گا، آپ لوگ دنیا سے جتنے واقف ہیں، ہر ادارے میں رینک ہوتے ہیں، درجے. جی یہ کلرک ہے، یہ ہیڈ کلرک ہے، یہ اس سے اوپر آفیسر، پھر بات چلی جائے گی مینیجر تک، پھر جنرل مینیجر، پھر ڈائریکٹر، پھر مینیجنگ ڈائریکٹر، اور کوئی اونر ہوگا، چیئرمین ہوگا. آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے. آپ حکومت میں جائیں گے تو جی یہ سیکریٹری ہے، یہ ایڈیشنل سیکریٹری ہے، یہ پرسنل سیکریٹری ہے. بات جائے گی منسٹر تک جائے گی کہ یہ فل فلیج منسٹر ہے یا صرف وہ جس کو آپ اسٹیٹ منسٹر کہہ دیتے ہیں. پھر جاتی ہے بات جی پرائم منسٹر تک، پھر آپ کی صدر تک چلی جاتی ہے. سب کے آپ رینک شمار کرتے ہیں. ان سب کے پروٹوکول ہوتے ہیں، آداب. وہ ادارہ بناتا ہے یا وہ لوگ ان کی کیبنٹ بناتی ہے، کابینہ، یا وہ خود بناتے ہیں. کوئی بادشاہ اپنے لیے خود کے میرے سے ملنے کا طریقہ کیا ہوگا، میرے اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں، لوگوں کے معاملے میں جو بھی آداب ہے، یا وہ خود بناتے ہیں یا کابینہ بناتی ہے. مگر اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے میرے نبی کی جس کا پروٹوکول میرے رب نے بنایا ہے. سورہ حجرات پڑھ لیجئے، سورہ حجرات پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے. اللہ نے فرما دیا صاف طور پر قرآن کی ترتیب میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ پہلے پارے کے آخر میں پہلی مرتبہ آئے. یا ایھا الذین آمنو کئی جگہ آئے، لیکن پہلی مرتبہ قرآن میں پہلے پارے کے آخر میں پہلا حکم کیا ہے؟ لا تقولوا رائنا. میرے محبوب کو رائنا نہیں بولنا.
کیوں؟ یہ رائنا کا لفظ اگر آپ لغت میں ترجمہ کریں اس کا تو ہماری رعایت کیجئے. رائنا کے معنی کیا ہوئے؟ ہماری رعایت کیجئے. مگر اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کو یہ لفظ نہیں کہنا. کیوں؟ یہودیوں کے ہاں یہی لفظ برا سمجھا جاتا تھا، ان کے ہاں بولا جاتا تھا، لیکن اس کو وہ گالی کے طور پر، برائی کے طور پر. اور اس میں ایک گنجائش اور تھی، عین کی زیر کو رائنا ہے نا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تو رائنا بن جاتا. اس کے معنی ہمارا چرواہا. رائی پنجاب میں ارائی کہلاتے ہیں، اصل لفظ رائی ہے، چرواہے کو کہتے ہیں. رائینا پڑھ لیتا تو ہمارا چرواہا، جس لفظ میں بے ادبی کا شبہ بھی تھا، اللہ نے پہلا حکم یہ دیا میرے حبیب کے لیے یہ لفظ نہ بولنا. کیا بولنا؟ وَقُولُ انظُرْنَا، کہنا ہم پر نظر کرم کیجیے. کون سکھا رہا ہے؟ پیدا کرنے والا معبود سکھا رہا ہے. حکم کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر جائیں، شریعت سکھاتی ہے جب کسی کے ہاں جاؤ تو دستک دو، کھٹکھٹاؤ، ناکنگ. آپ نے وہ نوکر لگایا ہوتا ہے، بجا دیتے ہیں. آج کل بیل ہوتی ہے، بیل. اس کا حکم کیا ہے؟ 3 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں. آواز لگائیں، کھٹکھٹائیں یا بیل بجائیں 3 مرتبہ. ایک مرتبہ آپ نے بیل بجائی، تھوڑا سا انتظار کیجئے، اگلے آدمی بیٹھا ہے، لیٹا ہے، اٹھے گا، چپل پہنے گا، آئے گا. دروازے تک آنے میں آپ گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جب تک جناب آپ چاہتے ہیں بجاتے رہتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں. شریعت نے سکھایا 1 مرتبہ آپ نے آواز لگائی، انتظار کیجئے. نہیں آیا، دوبارہ آواز لگائیے، پھر انتظار کیجئے. 3 مرتبہ آواز لگائیں، تیسری آواز پر نہ آئے تو آپ واپس جائیں. حکم کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے سب کی آواز چاہیے. واپس جائیں، پس نہیں لفظ، واپس جائیں. 4تھی مرتبہ بیل بجانے کی اجازت. ہوٹر بجا رہے ہیں، ہارن پورا محلہ اٹھا رہے ہیں. آداب دوسرے کے آرام کے لیے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں آپ، لیکن ایک وقت میں 3 مرتبہ. دیکھیے اسلام پوری تعلیم دے رہا ہے. ہمارا یہی طریقہ ہے. صحابہ آتے تھے حضور کے پاس، کوئی آواز اللہ کو پسند نہیں آیا، فرمایا میرے حبیب کے پاس آئے، آواز نہیں لگانی، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، بیل نہیں بجانی. نبی کے دروازے کے باہر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جب نبی خود نکلیں گے تو مل لینا. یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی. فرمایا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے بھائی، او میاں، او فلانے. ہمارے ہاں طریقہ ہے نا، شیخ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، جو بھی آپ کہتے ہوں گے آپ کا انداز. نہ، نبی کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یا محمد کہہ کے نہیں پکارنا، جب پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا. آداب اللہ سکھا رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں. جتنی تفسیریں ہیں اٹھا کے دیکھ لیں. نہیں، صحابہ سے کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بات کرتے ہوئے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھلے کتنے ادب سے کر رہے ہو، کلمات کتنے، نہ، کلمات بھلے ادب کے ہوں، آواز اونچی نہ ہو جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب ختم ہو گئی. جس کے ادب کے لیے رب فرما رہا آواز بھی اونچی نہ ہو. اور ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو نبی کی سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، سلو رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں تقوی ہے. یہ نبی کا صحیح ادب کرنے والے لوگ. تو یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح فرمایا. لوگ آئے، کھانا کھانے کے بعد ہمارے ہاں طریقہ ہوتا ہے نا، آپس میں وہ 2 ادھر بیٹھ گئے، 4 ادھر بیٹھ گئے، باتیں کر رہے ہیں، کوئی سیاست کی، کوئی موسم کی، کوئی بزنس کی، کوئی. صحابہ بیٹھے رہے. اللہ کو پسند نہیں آیا. قرآن میں اللہ نے فرما دیا نبی کے پاس آئے ہو، نبی اپنے
کریمانہ خلق کی وجہ سے، اپنی شان کی وجہ سے تمہیں نہیں کہہ رہا، مگر تم نبی کو تنگ کر رہے ہو، کھانا کھایا جاؤ، اب جاؤ، تمہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت۔ یہ نبی کے لیے پروٹوکول کون بیان کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیں 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالی بیان کر رہا ہے۔ تو جس کا ادب ہمیں رب سکھائے، کیا اس ہستی کی ہم شان کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتے؟ ہم یہی اندازہ کر رہے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا کوئی، تو سچ ہے نا؟ کہیے میرے ساتھ مل کے، سب سے اولا و اعلی، ہم آواز ہو جائیے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اولا کے معنی پیارے کے، اعلیٰ کے معنی اچھے کے۔ اس پوری کائنات میں ہمیں پیارا کون ہے؟ ہمارا نبی۔ اعلیٰ کون ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ صحابہ کتنا ادب کرتے، اولیاء کتنا ادب کرتے، علماء کتنا ادب کرتے، تو ہم اس کے مقابلے میں زیرو۔ ہم تو وہ ادب جانتے ہی نہیں جنہوں نے ادب کیا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، طریقہ وہ سکھا کے گئے، یہ مسئلے جو ہم بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو فتوے دیتے ہیں، یہ سارے وہ ہمیں بتا کے گئے، امت کے محسن۔ کتنی بڑی شان امام اعظم کی، مدینہ جاتے تھے تو سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور دیوار کے ساتھ کنارے کنارے چلتے تھے کہ میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کا قدم آیا ہے۔ اب اندازہ کیجیے، امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام، ان کو امام المدینہ بھی کہتے ہیں، امام دار الہجرہ بھی کہتے ہیں، ساری عمر مدینے میں گزاری، اب بھی بقی شریف میں ان کی قبر موجود ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے قدموں میں، وہ امام مالک عمر بھر مدینہ رہے، مدینہ کی حد میں کبھی پیشاب بھی نہیں کیا، باہر جاتے تھے کہ میں رسول اللہ کے شہر میں، سردی گرمی یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اسی لیے اتنی شان ملی ان کو، مرتبے ملے۔ یہ عزت اور ادب اور عشق جو درجے دیتا ہے وہ کسی اور چیز سے ملتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ شفا شریف میں روایت موجود، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فاروق اعظم سیدنا عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، خود محدث صحابی ہیں، نبی کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیرا کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ ہوائے مدینہ کا ادب، غبار مدینہ کا ادب، مدینے کے تنکے تنکے کا ادب۔ ہم تو باتیں کرتے ہیں، نعرے تو ضرور لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ بہت اچھا ہے، کاش کہ یہ ہمارا حال ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں، پھر سن لیں۔ دیکھیں نبی پاک سے پیار کتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے۔ کتنے؟ اونچی کہیے گا، 4۔ آپ کو صرف حضرت بلال حبشی کا نام یاد ہے، باقی کے یاد نہیں۔ ان میں سے ایک مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان 4 مؤذنوں میں سے۔ وہ جب کبھی اپنی پگڑی کھولتے تھے تو پیشانی کے بال، بیٹھے ہوئے نا تو زمین تک آ جاتے تھے، سامنے کے اتنے سے بال وہ پوری لٹ بنتی اور زمین تک آ جاتی، سائیڈوں کے نہیں بڑے تھے، صرف اتنا حصہ۔ اب آج کا کوئی ہوتا تو پوچھتا کہ یہ کوئی نیا فیشن ہے، کوئی نیا اسٹائل ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کسی نے ان سے ویسے پوچھ لیا کہ آپ باقی بال ترشواتے ہیں، یہ سامنے کے بال آپ کے یہ آپ نہیں کٹواتے ہیں، یہ لمبے ہو گئے اتنے؟ تو وہ یہ نہیں کہتے میری مرضی میں نے رکھے، نہیں،
وہ کہتے ہیں میرے ان بالوں پر نبی پاک نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیر دیا تھا، میں نے کینچی نہیں لگائی وہاں پہ، میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس پر کینچی لگے، باقی جگہ ہاتھ نہیں لگا تھا، یہاں ہاتھ لگا ہے تو میں نے ان بالوں کو کبھی کاٹا نہیں۔ ایک صحابی کی چن، تھوڑی کہتے ہیں نا اس کو اردو والے، انگلش میں چن کہتے ہیں، آپ کے ہاں کوئی بھی لفظ ہوگا، ان کے صرف ایک بال تھا، تھوڑی پر بعض ایسی اسکن ہوتی ہے ان کے بال نہیں ہوتے، ان کا ایک بال تھا، وہ اس پہ کنگھی کرتے تھے، شانہ کرتے تھے، کومبنگ۔ کسی نے کہہ دیا ایک ہی بال ہے، کیوں کنگھی کر رہے ہو؟ ان کا اس لیے کہ نبی کی سنت ہے، میرے آقا کنگھی کیا کرتے تھے، اللہ نے مجھے ایک ہی بال دیا لیکن میں وہ سنت، دیکھیں ایک ایک ادا صحابہ کے نزدیک کتنی محترم اور کتنی پیاری ہے۔ ایک صحابی ان کے پاس کمان تھی جس سے تیر چلاتے ہیں، انگلش میں بو کہتے ہیں، بو اینڈ ایرو، تو کمان وہ لے کر حضور کے سامنے آئے، حضور نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ان کا جی کمان، فرمایا دکھانا، حضور نے وہ کمان دیکھی اور دیکھ کر ان کو واپس کر دی، فرمایا بہت اچھی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ اسے نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اندازہ کریں، کچھ اندازہ کریں کتنی شان ہے، کتنا مقام، صحابہ کتنے ادب والے ہیں، اور ہم بے وضو ہوں نام لے دیتے ہیں، بے وضو ہوں حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ جو امام بخاری حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، عمدہ لباس پہن کر بڑے ادب سے ایک ایک حدیث، اسی لیے 2 لاکھ حدیثیں جن کو یاد ہوں اور انہوں نے صرف 7,000 حدیثیں لکھی ہوں تو کتنا اہتمام، اندازہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال وہ نہیں، ہم اس وقت جی فرانس والوں نے خاکے چھاپ دیے، چارلی ایبڈو نے بنا یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو جرأت کیسے ہوئی؟ میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، خاکے کہاں سے بن گئے؟ بھئی تصویر ہوتی ہے کارٹون بگڑی ہوئی شکل کو، حجویہ شکل کو کہتے ہیں کہ کسی کی شکل بگاڑ کے بنانا، میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، تو بگاڑو گے کہاں سے؟ ان کی تو تصویر ہی نہیں ہے، یہ خاکے تم اپنے بنا رہے ہو، میرے نبی کا خاکہ تم نہیں بنا سکتے، تمہارے پاس اتنی، ارے شیطان وہ ہر ایک کا روپ دھار لیتا ہے، اللہ نے اس کو جرأت نہیں دی کہ اس کے حبیب کا روپ دھار سکے، یہ کام شیطان نہیں کر سکتا، تو جو کر رہے ہیں وہ شیطان سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ مگر ان کو یہ جرأت کیوں ہو گئی؟ آپ کی کمزوری کی وجہ سے۔ جب تک آپ مضبوط تھے وہ ڈرتے تھے، اب آپ ڈرنے لگ گئے، انہوں نے آپ پر یلغار کر دی۔ آج ہمیں ناموس رسالت کی باتیں کرنی پڑ گئیں، حالانکہ یہ تو ہمارے ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ادب کر رہے ہیں صحابہ۔ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ کے رہنے والے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے، بڑے نامی گرامی اس وہ زمانے کے آدمی تھے۔ حضور جب حدیبیہ تشریف لے گئے تو یہ عروہ مکہ سے صرف نبی پاک کو دیکھنے آیا، اس نے آ کر دیکھا اور دیکھ کر واپس مکہ چلا گیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کے پروٹوکول کو، ان کے ماننے اور جاننے اور چاہنے والوں کو دیکھا، لیکن نبی کے صحابہ جس طرح نبی کا ادب کرتے ہیں میں نے ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا۔ حالانکہ مسلمان نہیں ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ادب میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا دیکھ لیا؟ لوگوں نے کہا پوچھا کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگا جب نبی وضو کرنے لگتے ہیں تو صحابہ سارے کام چھوڑ کر یوں جھپٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لگتا ہے ان میں لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں آگے بڑھتے ہیں؟ نبی کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں کہ نبی کے جسم سے جو پانی لگ کر گرے
وہ زمین پر نہ گرے، وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے، اور جس کسی کے ہاتھ میں آتا ہے وہ چہرے پر بدن پر مل لیتا ہے۔ میں نے یہ بات کہیں اور نہیں دیکھی۔ نبی لعاب نکالے، وہ لوگ اس کو کریم سمجھ کر لے کے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں۔ نبی بات کرے تو اس طرح خاموش ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ حرکت ہوگی تو اڑ جائیں گے۔ نبی جو کہتا ہے ماننے کے لیے لپکتے ہیں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے مگر ایسا ادب میں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں مائع مستعمل، جو پانی استعمال ہو جائے، ہم اس کو بہت سی چیزوں میں نہیں، مثلاً چلیں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں۔ ہو سکتا ہے ویسے تو سب کے ہاں شاور لگے ہوئے ہیں، مگر کبھی کبھی آپ کو بالٹی میں ٹب میں پانی بھرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ سوکھا ہاتھ اگر ٹب کے پانی میں ڈال دیں گے، وہ سارا پانی استعمال والا ہو گیا، اب اس سے نہانا نہیں چاہیے آپ کو، وہ استعمال والا۔ پہلے ہاتھ کو گیلا کر لیں، تھوڑا سا پانی کسی چیز سے نکال کے پھر ہاتھ ڈالیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن سوکھا ہاتھ ڈالا تو وہ مائع مستعمل، اس کا حکم یہ کہ اب آپ اس سے بہت سے کام وضو وغیرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کے جسم سے پانی لگ رہا ہے، صحابہ آ رہے ہیں، نبی نہیں روک رہے، نبی ان کو نہیں روک رہے کہ جاؤ اپنے کام کرو، اس پانی کو کیا نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ ہے نبی سے لگ کے آ رہا ہے، پاک ہے، برکت والا، نبی روک نہیں رہے۔ کیا مطلب صحابیوں، جو تمہارا عقیدہ ہے وہ درست ہے۔ اللہ نے مجھے پاک بنایا، جو چیز مجھ سے لگ گئی اس میں بھی برکت۔ حضرت ام سلیم کے گھر حضور کبھی کبھی چلے جاتے تھے، مشکیزہ لٹک رہا تھا، چمڑے کا تھیلا جس میں وہ لیدر بیگ پانی بھرتے تھے ایک زمانے میں، آپ کو پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ حضور نے اس کا منہ کھول کے نا وہاں سے پانی پی لیا، جتنے حصے پہ حضور کا منہ لگا انہوں نے وہ کاٹ لیا، اتنا چمڑا کاٹ لیا۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے تبرک ہو گیا ہے، یہ برکت والا، ہم اس سے برکت حاصل کریں گے۔ یہ صحابہ تھے جو ادب کرتے تھے، جب نبی کی چیزوں کا اتنا ادب کرتے تھے، کہنا ماننے میں کتنے آگے ہوں گے، عمل کرنے میں۔ ہم نے یہ باتیں سنی، سبحان اللہ کہہ لیا، خوش ہو گئے، عمل میں ہم آگے نہیں۔ تو ناموس رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نبی کی تعظیم و توقیر کریں اور جتنی ہو سکتی ہے کریں۔ میں آپ کو کتنے نام بتاؤں جو بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لیتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا مشہور ہے، جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا۔ آج کل تو مندر بنائے جاتے ہیں نا مسلمانوں کے، مسلمان بنا رہے ہیں، وہ مسلمان جس نے مندر کو توڑا تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا بڑا چہیتا لاڈلا وزیر اعلیٰ احمد ایاز، ایاز مشہور ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو وہ ایاز اس کا بہت زیادہ یعنی درجے والا وزیر تھا، وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام محمد تھا، ایاز کے بیٹے کا۔ تو چونکہ بادشاہ بڑا پیار کرتا تھا، تو بادشاہ جب بھی اس کو بلاتا نام سے بلاتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا او ایاز کے بیٹے سنو۔ ایاز پاس بیٹھا تھا بڑا ذہین، فوراً کہنے لگا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا بات، کیوں؟ کہا آپ ہمیشہ اس کا نام لیتے تھے، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے بلایا ہے، تو کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی؟ بادشاہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں تم نے اپنے بیٹے کا نام جس کے نام پہ رکھا ہوا ہے تمہیں معلوم ہے، اس وقت میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا۔ صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، صلحاء کتنا ادب کرتے آئے اور کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ میں اور آپ اگر نبی کی ناموس کے لیے غیرت والے نہیں، جوش والے نہیں، تو پھر ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں۔ ظفر علی خان صاحب نے کہا نا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور نبی کی محبت فرض عین ہے،
فرض عین ہے۔ نبی کی نسبت، حضور کی اہل بیت، اللہ نے ان کی محبت ہم پر واجب کر دی کہ وہ نبی کے گھر والے، نبی کے صحابہ کی تعظیم ہم پر لازم کہ وہ نبی کے ساتھی ہے۔ تو اب مدینہ بھی پیارا کہ نبی کا شہر ہے، نام بھی پیارا، ان کی ہر بات پیاری تو ان کے احکام بھی پیارے، ان پر عمل کرنا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہماری بہتری کے لیے ہے۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نبی کا دامن چھوڑ کے جاؤ گے منزل نہیں مل سکتی۔ منزل کب ملے گی؟ جب نبی کے سچے غلام بنو گے اور ان کے راستے پر چلو گے۔ تو جناب مرتضیٰ مجید صاحب جو یہ محفل سجاتے ہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد ہوتا ہے شکرانہ، نبی کی تعظیم، اللہ کا شکر کہ جس کی خاطر کائنات بنائی، اپنا وہ حبیب بھی دے دیا۔ میرے آپ کے ہاں کوئی خوشی ہو، کتنی خوشی کرتے ہیں، بیٹا ملا، نوکری ملی، عزت ملی، عہدہ ملا، کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حبیب ملا ہے جس کے صدقے ساری نعمتیں، تو کتنی خوشی کرنی چاہیے۔ تو یہ مقصد پیغام پہنچانا، لوگوں کے ذہنوں میں ان کی باتیں تازہ کرنا۔ تو مجھے شہیر صاحب نے کہا تھا کچھ ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ باتیں، تو جتنا ٹائم دیا تھا اس میں صرف دو تین منٹ باقی۔ میں یہی عرض کروں گا، مرنا ہے یا نہیں؟ ڈر گیا؟ ایک دن مرنا، ماں قبر میں جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ جن لیڈروں کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں وہ جائیں گے جنازے میں بھی؟ شاید ہی آئیں۔ دوست یار جن کے پاس ساری رات بیٹھتے ہیں وہ آئیں گے؟ نہیں۔ سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے، بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہاں بھی میرے آقا آئیں گے، قبر کو آ کے جنت کا باغ بنائیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، وہاں بھی نبی بلا رہے ہوں گے، آؤ میرے دامن میں آ جاؤ۔ تو اتنے پیارے آقا، اتنے مہربان، اتنی شان والے، تو ہم ان کے سچے غلام بن جائیں۔ آپ ادائیں اپنا لیں۔ کوئی بال رکھتا ہے کہ کیسے بال رکھوں جی؟ جیسے نبی نے رکھے۔ کھاؤں کیسے؟ جیسے نبی کھاتے تھے۔ بیٹھوں کیسے؟ جیسے۔ ہم ان کی اداؤں کو سن کر ان کی کاپی کرنا شروع کر دیں محبت سے، تو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ سکھوں کو دیکھیں، اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے۔ ان کو کیا ویزے نہیں ملتے؟ کیا ان کو عہدے نہیں ملتے؟ نوکریاں نہیں ملتی؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ مگر وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ ان کا گرو کوئی نبی ولی نہیں۔ مگر میرے نبی پاک تو وہ ہیں جو ان کی ادائیں اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ایسے ہو جائیں جہاں سے گزریں دیکھنے والے کہیں نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ اللہ توفیق دے، ہمارے مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے عشق مصطفیٰ سکھائیے، نبی کا ادب سکھائیے، نبی کی نسبتوں سے پیار سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کے سب جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ یاد کر لیں کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر ہمارا رشتہ نبی سے پختہ ہونا چاہیے، اسٹرانگ، اس میں کوئی کمی ہونے نہ پائے۔ نمازیں کم ہوں گی، روزے کم ہوں گے، زکوٰۃ حج میں کوئی گڑبڑ ہوئی، سزا یا بغیر سزا کے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر آپ کے ادب مصطفیٰ میں کمی ہوئی تو معافی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھے کہا گیا ہے کہ آج دعوت اسلامی کی طرف سے ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم ہے، اگر ممکن ہو تو ترغیب دلا دیں۔ وہ مدرسے جن میں بچوں کو دنیا بھر میں وہ پڑھاتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، تو
تو اس میں اس کے لیے ان کو بہت زیادہ خرچے کی ضرورت ہوتی ہے، زکوٰۃ صدقات جس میں سے بھی ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے، تو جو لوگ اس میں حصہ لے سکیں ضرور لیں، نیکی کا کام ہے، مجھے انہوں نے دیا، میں نے ثواب کے لیے اعلان کر دیا۔ منتظمین کی طرف سے جو بھی حکم